نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کورس کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ آج دو تربیتوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ نمبر ایک نفسیاتی تربیت، نمبر دو معاشرتی تربیت۔ نفسیاتی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ذہن صاف ہو، جسمانی طور پہ اس کا اتنا مینٹیلٹی ہائی ہو کہ وہ کسی سے روب میں نہ آئے، مؤثر ہو متاثر نہ ہو۔ مؤثر کا مطلب ہے کہ اثر اگلے کو دے، متاثر کا مطلب ہے کہ اگلے سے اثر لے، تو اتنا ذہنی طور پہ وہ مضبوط ہو۔ معاشرتی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس انداز سے اٹھے بیٹھے، اس کا میل جول، لین دین، معاملات کیسے ہوں، تمام تر آداب پر مبنی معاشرتی تربیت۔ یہ دو باتیں ہیں۔ نفسیاتی تربیت 12 اسٹیپ پر مشتمل ہے۔ میں آپ کے سامنے 12 اسٹیپ ایسے رکھوں گا، اگر ان چیزوں کو انسان لے لے، نہ صرف باپ اپنی اولاد کا بلکہ کوئی بھی بڑا کسی بھی چھوٹے کی اس انداز سے تربیت کرے تو وہ بچہ بن جائے گا، بہترین انداز سے تربیت یافتہ ہو جائے گا۔ بچے کا دماغ ہوتا ہے بالکل خالی کاغذ کی طرح۔ اب یہاں پہ ہم لکھیں، رائٹنگ، ڈیزائننگ، ڈرائنگ، یا اسے خراب کریں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ جس انداز سے ہم جو چیز بنائیں گے ویسے بن جائے گی۔ اب وہ نہ کاغذ ادھر ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے، یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کیسے بنانا ہے۔ اسی طرح بچے کا دماغ بھی خالی ہوتا ہے، تبھی تو وہ ہماری وہ زبان سیکھ جاتا ہے جو ہم سکھاتے ہیں، اور وہ نہیں سیکھتا نہ بول سکتا ہے جو ہم اسے نہیں سکھاتے۔ قدرت نے اسے کچھ سمجھ دیا ہے، سمجھ کی صلاحیت دی ہے، پھر اس کے بعد مزید وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ تبھی ہم اسے پیار کریں مزہ آتا ہے اسے، ہم اسے غصہ کریں تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، وہ روتا بھی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس بات کی طرف نشانی کر رہی ہیں، نشانی دے رہی ہیں کہ جو سکھاؤ گے سیکھے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، پہلا سٹیپ اسے اچھے انداز سے پکارنا۔ کئی مرتبہ میں نے ایسے دیکھا ہے، کئی ایسے والدین ہیں کہ پکارنے میں اس انداز سے پکارتے ہیں جیسے باپ میں ہی تربیت نہیں ہے، وہ کیا خاک اپنی اولاد میں تربیت ڈالے گا۔ میں ایک دو جگہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک باپ بیٹے کو پکار رہا ہے گالی دے کر، گالی دیا اور پکارا ہے، تو وہ کیا تربیت سیکھے گا؟ اب وہ اپنے سے ماتات کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تو ایسے کرے گا، تو بڑے اوپر سے جو تربیت آتی ہے نا وہ نیچے تک فلو کرتی ہے، وہ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ اچھے انداز سے پکارنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر ہیں، بچے ہیں، ان کی ایک چڑیا تھی، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دل لگایا کرتے تھے۔ جب ان کو پکارنے کی باری آئی نا، نبی علیہ السلام نے جب عمیر کو پکارا تو یا ابا عمیر، بڑے اچھے انداز سے یا ابا عمیر کہا، ما فعل النغیر، تمہاری وہ چڑیا کا کیا بنا؟ اس سے فقہاء نے 100 سے زیادہ تو مسئلے نکالے ہیں کہ اس ایک چھوٹی سی حدیث سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، لیکن ان میں سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیت زبردست ہوتی ہے کس انداز سے، کہ صحیح انداز سے پکارا جائے، اور پکارنا ہی تو تربیت کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ پکارنے کا مطلب ہے کہ ہم بچے کو قریب کر رہے ہیں، اور جب قریب کر لیا یہیں سے تو پھر تربیت سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے نا، پیار سے پکارا جا رہا ہے، یعنی جو مجھے پکار رہا ہے نا اس کے دل میں میری عزت ہے، اس کے دل میں میرا احساس ہے۔ اس وجہ سے پکارنے میں انداز بہتر ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، 10 سال کی خدمت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فرماتے ہیں اے میرے بچے، کبھی فرما رہے اے میرے چھوٹے بچے، اس انداز سے پکارا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا چھوٹے کو محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا مجھ سے محبت کرتا ہے، بڑے کے دل میں میرا احساس ہے۔ جب بڑا اپنا مبارک عمل پیش کرے گا، شفقت، تو چھوٹا بھی اپنا مبارک عمل پیش کرے گا بڑے سے ادب۔ تو بڑے سے شروع ہوتی ہے کہ تم ادب کرو، شفقت کرو، پھر چھوٹا ادب بھی کرے گا۔ قرآن پاک اس انداز سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پکارا تھا، بات کی تھی، کس انداز سے کی تھی کہ یا بنیا، اے میرے چھوٹے پیارے بچے۔ تو جب بڑے نے اپنے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھا تو بدلے میں اسماعیل علیہ السلام نے بھی بڑے زبردست انداز سے ادب سے پیش آئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، جو ہو سکتا ہے، جو ہوگا آپ وہ کر لیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کیا بڑے کو چاہیے چھوٹے سے شفقت کے ساتھ پیش آئے، تو چھوٹا بڑے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو انسان آج اپنا وہ کام نہیں کرتا اور چھوٹے سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے تم وہ کام کرو جو میرا حق ہے، اور بھائی اس کا تو حق ہے،
تمہارا بھی تو کچھ حق تھا۔ بڑوں کا حق یہ ہے کہ بچوں سے شفقت سے پیش آئے۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ اسٹیپ ہے کہ چھوٹا بھی بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ خیال میں رکھا کرے۔ دوسرا نمبر اسٹیپ وہ یہ ہے کہ بچوں کا دل جیتنا۔ جب انسان بچوں کا دل جیتے گا نا تو بچے کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرے مزاج کا ہے، تب وہ ہماری باتوں کو لے گا، قبول کرے گا اور اسے فائدہ بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر باہیں پھیلا لی۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی باہیں پھیلائی تو بچہ اپنے آپ کو بچا کر یہاں پہ بھاگتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھوڑے سے یہاں ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین یہاں پہ ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پہ ہوتے ہیں۔ کیا پیار کا انداز۔ حالانکہ بڑوں کے مزاج میں کھیل کود نہیں ہے، چھوٹوں کے مزاج میں کھیل کود ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں بھی بڑے ہیں، درجے میں بھی بڑے ہیں، یہ انداز کیوں اپنا رہے ہیں؟ اس وجہ سے اپنا رہے ہیں کہ بچے کا مزاج تو ایسے ہے، جب بچے کو پیار ملے گا نا تو بدلے میں شفقت والا معاملہ بآسانی ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو بندہ خیال میں رکھے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، گال پہ ہاتھ بطور ادب بطور شفقت پھیرا کرتے تھے اور ان کو گود میں بٹھایا کرتے تھے اور ان سے پیار کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے مزاج میں اتر کے اگر بات کی جائے گی آسانی ہوگی۔ پھر بچوں کے دل میں یہ ایک سگنل پیدا ہوگا کہ بڑا کیا کہہ رہا ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج بڑوں کی چاہت ہوتی ہے بچہ میری سنے بھی صحیح، مانے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح۔ سمجھنے کے لیے بڑے نے کوشش کیا کہ زیرو، پر چاہت پوری ہے کہ جب میں بولوں تو بڑا سنے چھوٹا سنے۔ سننے کے لیے کوئی اداب یا طریقہ بھی تو ہوتا ہے، وہ انداز اپنانا چاہیے۔ تیسرا نمبر اسٹیپ وہ ہے ممکن خواہش پوری کرنا، جتنا ہو سکے اس کی خواہش کو پورا کرنا۔ اب جتنا ہو سکے خواہش پوری کرنے کا مطلب ہے کہ جائز خواہشات، حد اور لمٹ میں رہتے ہوئے، اسے احساس دلاتے ہوئے یہ خواہش پوری کرنا۔ اور جب بچے کی خواہش پوری ہوگی، احساس ہوگا کہ ابو جان مانتے ہیں، تو بچے کے دل میں بھی بات آئے گی کہ جب بڑا مان رہا ہے تو اب وہ کچھ منوائے گا بھی صحیح، تو اس لیے ابو جان کی ہم بھی مانیں گے۔ تو اب چھوٹے کو بڑے کی بات ماننے میں دقت پیش نہیں آئے گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ چوتھا نمبر اسٹیپ تعریف کرنا۔ اگر بڑا چھوٹے کی تعریف کرے گا نا تو اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی، بچے کے کام میں بھی تبدیلی آئے گی۔ بعض اوقات تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کیا اس نے برا کام ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایک اچھا جو پہلو ہوتا ہے وہ انسان لے لیا کرے اور اسے لے کر اس کی تعریف کرے، تو بچے کے دل میں احساس ہوتا ہے دیکھو میں نے تھوڑی سی غلطی بھی کی تھی لیکن ابو جان نے میرے چھوٹے سے اچھے کام کی طرف تعریف کر لی ہے، تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا۔ تو اب چونکہ بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہوگا کہ دیکھو میں نے جو کام کیا تھا اب میں اپنے ابو کی نظر میں اچھا ہو چکا ہوں، اب آئندہ مزید ایسا کام کروں کہ کہیں ابو کی نظر میں گر نہ جاؤں، اس انداز سے معاملہ چلاؤں کہ ابو کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور ان کی بہن ہے حضرت حفصہ، اور یہ بہن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے حضرت حفصہ۔ حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے خواب دیکھتے ہیں، انہوں نے جہنم خواب میں دیکھی، تو اپنی بہن حضرت حفصہ کو سنایا خواب، تو اس پر خواب حضرت حفصہ نے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی اور ساتھ ارشاد فرمائی کہ عبداللہ ابن عمر بڑے زبردست اور نیک آدمی ہیں۔ کیا ہی بہتر بات ہے کہ وہ اپنی تہجد کو بھی شروع کر لیں، تہجد بھی پڑھ لیا کریں، تہجد پڑھیں گے فائدہ۔ اب اس حدیث سے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات حضرت رسول اللہ کے سامنے یہ ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن بات تعریف سے ارشاد فرمائی کیا ابن عمر ہیں، زبردست آدمی ہیں اور بہتر ہیں۔ اگر ان بہتر چیزوں اعلیٰ کاموں میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ وہ تہجد پڑھ لے تو فائدہ ہوگا، مزید اچھا ہو جائے گا۔ تو گویا تعریف کی تعریف بھی ہو گئی، ترغیب کی ترغیب بھی ہو گئی، نصیحت کی نصیحت بھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ جب بات پہنچی، عبداللہ کہتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ جب بڑا صحیح معنوں میں تربیت کرتا ہے نا تو چھوٹے کے بس تربیت آتی ہے، چھوٹے تربیت میں اترا کرتے ہیں۔ چھوٹے کیا ہیں؟ ضدی نہیں ہوتے، وہ اپنے ایک بچپنے میں ہوتے ہیں اور بڑے ضدی بناتے ہیں، اور جس طرح بڑے اپنی غلط عادتوں سے ضدی بنا سکتے ہیں تو کیا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ بڑے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے چھوٹوں کی تربیت بھی صحیح طریقے سے کر لیں؟
تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ پہلے بن جائیں پھر بنائیں، بن کر بنائیں گے تو آسانی بھی ہوگی، سمجھ بھی بات آئے گی۔ 5واں نمبر اسٹیپ، بچوں کے درمیان مقابلہ کروانا۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں، تھوڑے تھوڑے کھیلوں میں جب مقابلہ کروائیں گے تو ان کی صلاحیتیں ابھریں گی۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے جواب کے سوال پیش کیا، بطور پہلی ایک بات رکھی کہ او صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو پورا سال خشک نہیں ہوتا؟ سارے صحابہ حیران، سوچنے لگے وہ کون سا درخت ہے کہ اگر فلاں درخت کا نام لیں تو یہ فلاں موسم میں خشک ہو جاتا ہے، فلاں کا نام لیں تو فلاں موسم میں خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھنے پر کسی نے جواب نہ دیا، تو دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جواب دے دیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، سارا سال خشک نہیں ہوتا۔ تو اس پہ حضرت عمر بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے۔ اب جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا، ابو جان یہ جو نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا کہ پورا سال وہ کون سا درخت ہے جو خشک نہیں ہوتا، یہ مجھے پتہ تھا، تو اے بیٹے تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ، اے ابو جان بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، مجھے ان سے حیا آئی کہ جب وہ جواب نہیں دے رہے تو مجھے حیا آئی، میں کیسے جواب دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر ارشاد فرمایا کہ اے کاش کہ تم جواب دے دیتے تو میری تھوڑی عزت بڑھ جاتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت میں آگے بڑھا کرتے تھے، اور بچوں میں بھی ایک صلاحیت کے ابھرنے کے پہلو کو لیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر وہ بھی بات کر دیتے تو حضرت عمر بھی خوش، اور یہاں پہ ایک عبداللہ ابن عمر کی صلاحیت اور سمجھ کی بھی بات ہے کہ بڑوں کے ذہن میں جہاں پہ جو بات نہیں آئی نا وہ چھوٹے کے ذہن میں آ گئی۔ تو اس لیے کبھی مجلس میں پہلی سوال اور اس انداز سے ترغیبی طور پہ بات، یہ بڑی خوبصورت انداز اور بڑے بہترین فوائد کا ذریعہ بنتی ہے۔ 6واں نمبر اصول، حوصلہ افزائی۔ ہر بات ایسی نہیں ہوتی کہ بچہ ایک محنت کر کے آیا ہے، کوشش کر کے آیا ہے تو اب اسے خراب کرنا۔ 4 اس کی اچھائیوں کو چھوڑ کے 5ویں اس کی غلطی کے اوپر اگر بات کر لی جائے گی نا تو نقصان ہوگا۔ بچے کو حوصلہ افزائی دی جائے کہ ماشاءاللہ بیٹا تم نے اتنا کام کیا ہے، زبردست انداز ہے، بہتر طریقہ ہے، اعلیٰ ہے، اسی طرح لے کر چلو، انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تھپکی دے دی، کمر پہ ہاتھ لگا لیا، تو یہ فوائد کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ شاید ہم بڑوں کے لیے سننے میں تو عام سی بات ہے، لیکن جب یہ چھوٹوں کے کان میں یہ بات جاتی ہے نا ان کا سینہ سپر ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، آگے ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو خیال میں رکھا جائے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں، ایک مغربی ملک میں ایک ڈالفن مچھلی کو سکھایا گیا کہ وہ سمندر سے باہر نکلتی تھی اور سامنے فٹ بال کو کک لگا کے دوبارہ اندر چلی جاتی تھی، اور جیسے ہی وہ کک لگاتی تھی اندر جاتی تھی تو اس کا مالک اس کے منہ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتا تھا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ والا معاملہ کیوں، یہ انداز آپ کیوں اپناتے ہیں کہ آپ اسے اشارہ کرتے ہیں، یہ مچھلی باہر نکلتی ہے، فٹ بال کو کک لگاتی ہے، دوبارہ اندر چلی جاتی ہے، تو فوراً آپ اس کے منہ میں کھانا کیوں ڈالتے ہو؟ تو اس نے کہا، جو مچھلی کو سکھانے والا ٹرینر تھا، اس نے کہا کہ یہ جانوروں میں عادت ہوتی ہے، جب تم انہیں کوئی کام سکھاؤ یہ کریں تو بطور تعریف ان کو کھانا دو، ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جانور ہے، سیکھنے پر، تھوڑی سی تعریف پر اپنی عادت مستقل بنا لیتا ہے، تو پھر انسانی بچے کا کیا کہنا؟ تربیت ہو نا، تربیت خیر لایا کرتے ہیں۔ ہم فیصل آباد مدرسے میں تھے تو وہاں پہ کراچی کی ایک ٹیم آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا مکمل مکتب ہے، آل اوور پاکستان ہم کام کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، اور ہر ایک کو اپنا اپنا کورس دیتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت لمبی ترتیب تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا بہت ساری باتوں میں کہ بچوں کی تربیت کیا کرو، بچوں کی تربیت کافی فوائد کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا کہ ہم امریکہ یا آسٹریلیا میں تھے، یہ 2 ممالک میں سے ایک، تو وہاں پر ایک بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو مالدار ہوتے ہیں، مطلب بڑے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ مال میں زیادہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے اپنے الفاظوں کے اوپر بھی انسان غور کرے، بڑے لوگ نہیں بلکہ زیادہ مال والے، اور ہر وہ جو زیادہ مال میں ہو زیادہ اعمال میں بھی ہو ضروری نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک سینٹر تھا، وہ جو بڑے زیادہ مال والے تھے وہ اپنے کتے پالا کرتے تھے، اور کتا پالنے میں ان کو تھوڑی سی دقت اور تکلیف ہوتی تھی، وہ یہ کہ ایک ہاتھ سے وہ اس کا پٹا لے کر گھوم رہے ہیں، کتا ساتھ گھوم رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ان کا کوئی کھانا بھی ہوتا تھا، کوئی بسکٹ وغیرہ، تو جب بھی ان کو دینے کی باری آتی تو مالک جھک کر کتے کو دیتا تھا،
تو اب وہ ہر ایک مالک خود بخود چاہتا تھا اور آ کر وہ ٹریننگ سینٹر میں کہتا تھا کہ میرے کتے کو یہ ٹریننگ دو، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب ایک مالک آیا، اس نے یہ کہا کہ میں جب ایک ہاتھ میں بسکٹ لیتا ہوں کتے کو کھلاتا ہوں تو کتے کی قد چھوٹی ہے، جب میں کھلاتا ہوں تو مجھے جھکنا پڑتا ہے، اور تھوڑے سے چلنے میں مجھے کئی بار جھکنا پڑتا ہے، تو ان کو تم یہ ٹرین کراؤ کہ جب مالک کے ہاتھ میں تم بسکٹ کھانا دیکھو تو مالک کو جھکنا نہ پڑے، تم آگے بڑھو، اوپر کو جمپ لگا کے لو تاکہ مالک کو نہ جھکنا پڑے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کتے کی ٹریننگ 2 سے 2.5 مہینے میں ہو جاتی ہے، زبردست فلی ٹرین ہو جاتا ہے اور نہ بھولنے والی عادت اپنے اندر ڈال لیتا ہے۔ تو او لوگوں پھر تمہارا کیا کہنا، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور اشرف المخلوقات میں بھی امت محمدیہ ہو، پھر امت محمدیہ میں بھی آپ لوگ مسلمان بیٹھے ہو، تو کتنی خیروں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر یہ افراد صحیح معنوں میں تربیت کریں گے کیا خوبصورت بچہ بنے گا۔ اللہ والے ہیں، لاکھوں لوگوں کو توبہ طائب کرا کے آئے، ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر آئے، شرک پہ ان کے منہوں سے لعنت پھروا کے توحید پسند لے کر کروا کے آئے، گھر آئے امی جان لاکھوں لوگوں کو توبہ طائب کروا کے آ رہا ہوں الحمدللہ، غیر مسلموں کے دل میں اللہ کا نور ایمانی ڈال کے آ رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کمال دینا نہیں، کمال میرا ہے۔ کہا امی جان وہ کیسے، محنت میری، نام میرا، کوشش میری، لوگ متاثر مجھ سے، تبھی میرے ایک چلنے پہ کتنے مسلمان، میرے بولنے پہ کتنی ترغیب اور تبلیغ کا ذریعہ کافر مسلمان۔ کہا بیٹا وہ کوئی دن نہیں تھا کہ جب تو میرے پیٹ میں ہو اور میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، پھر جب تو پیدا ہوا وہ کوئی دن نہیں تھا کہ میں نے تجھے دودھ پلایا ہو اور میں باوضو نہ ہوں۔ تربیت کا زمانہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تربیت بچوں کی ہوتی ہے اور بڑے کرتے ہیں، جب بڑوں میں تربیت نہیں ہے تو چھوٹوں میں کیا جائے گا بھائی۔ ایک جگہ ایک بیٹے نے غلطی پر جا کر اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگی، تو ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو اتنا نیچا ہو گیا، تو اتنا گھٹیا ہو گیا کہ جا کے معافی مانگی۔ کمال کو عیب کی نگاہ دیکھی جاتی ہے، حالانکہ جھکنا نبی علیہ السلام کی سنت، معافی مانگ لی۔ حدیث میں آتا ہے تم اگر غلط ہو تو پھر تو معافی مانگنی چاہیے، اگر صحیح بھی ہو، حقدار ہونے کے باوجود حق چھوڑ کے پیچھے ہوتے ہو نا، محمد الرسول اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ جنت کے وقت میں تمہیں میں گھر لے کر دوں گا۔ آج کوئی چھوٹا سا بندہ کہتا ہے یار میں تیری ذمہ داری چاہتا ہوں، اگلا تسلی پہ ہو جاتا ہے چلو یار ایم این اے ہے، ایم پی ہے، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے میرا کام لے لیا ہے، یہاں پہ تمہارے نبی نے تمہارا کام لے رکھا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم لے یقین جانیے ہر مخلص باپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا بھی بنے، نیک بھی ہو، بات بھی سنے اور تربیت میں اعلیٰ زبردست، لیکن یہ چاہت برائے چاہت ہوتی ہے، چاہت برائے عمل کچھ بھی نہیں۔ اور بھائی چاہتوں سے صرف کچھ نہیں ہوتا، میں بھوکا ہوں بیٹھا ہوں کھانا آ جائے گا، نہیں بھائی، یہ چاہت نظریات کا ذریعہ بنتی ہے، پھر نظریات عمل میں لاتے ہیں، پھر وہ عمل کرتا ہے، پھر کام ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ خیال میں رکھے، اگر یہ چیزیں چلائیں گے زندگی بنے گی، وگرنہ پھر یاد رکھیے روشنیوں کے لیے محنت ہوتی ہے، اندھیرا تو روشنیوں کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ قبرستان میں دیکھیں تو وہ کانٹے دار جو کیکر ہوتے ہیں یہ خود بخود نکل آتے ہیں، ان کے لیے کوئی بیج نہیں ہوتا اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں، لیکن پھل والا درخت لینے کے لیے مکمل صحیح معنوں میں اس کو ایک توجہ میں رکھا جاتا ہے، اس کو خیال میں رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے بیج بویا جاتا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، پانی لگائے جاتے ہیں، پھر جا کے ترتیب بنتی ہے، تو اس لیے اچھائیوں کے لیے محنت ہوتی ہے، تو اس لیے اس چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ 7واں نمبر اسٹیپ، ایک بات بار بار بتاؤ۔ اب یہ بات تھوڑی سی عجیب ہے کہ وہ تھک نہیں جائے گا، تبھی اس سوال کا جواب یہ ہے الگ الگ انداز سے بتاؤ، الگ الگ موقعوں کو بتاؤ، الگ الگ طریقے سے بتاؤ۔ ہم بار بار کیوں بتائیں؟ کیونکہ وہ بچہ ہے، سنے گا چھوڑ دے گا، سنے گا ہٹ جائے گا، تو بار بار آئے گا، ایک بار سنے گا، دوسری بار توجہ ہوگی، تیسری بار کہے گا ہاں ابو کچھ آدھا پیا ہے، تو پھر عمل میں لائے گا۔ اور پھر بور نہیں کرنا، بچوں کو جب بھی نصیحت کرنی ہے تو میں آپ کو ایک مزیدار طریقہ بتا دوں۔ بچوں کو نصیحت میری نظر میں یہ ہے کہ پہلے اس کی عقل میں اتر کے اس کے شوق کو پورا کیا جائے، کھیل ہے تو کھیلا جائے، اچھا کھانا ہے تو کھلایا جائے، پھر جب وہ مکمل خوش ہو کے اس کی توجہ ہماری طرف مکمل ہو جائے، ایک جملے میں زبردست نصیحت، پھر اس کے بعد دوبارہ کھیل کود میں، دوبارہ اس کے شوق میں، تو گویا یہ دو اس کے شوقوں کے درمیان میں ہماری ایک تھوڑی سی تربیت کا زمانہ لے گا، خوشی سے لے گا۔ میں کہتا ہوں ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے دوست ہو،
بیٹا شرم نہ کرے باپ سے بات کرنے پر. کیوں؟ یار سے بھی تو بات کرنے پہ شرم نہیں کرتا, یہاں پہ بھی شرم نہ کرے. یہ زیادہ جگہ حقدار ہے کہ یہاں پہ شرم نہ کیا جائے جو بھی بات ہو. اور یہ ترتیب کب, آپ کو پتہ ہے ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بیٹا بات کرے تو ہم بات کریں. ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا جب بات کرے گا کھلے گا ہم آگے آئیں گے. یہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ بیٹا بھی اسی بات کے انتظار میں ہوتا ہے باپ تھوڑا آگے بڑھے تو میں آؤں. جس طرح آج جمعے کی نمازوں میں یہی ہوتا ہے نا, تو جمعہ جتنے بجے بھی ہو تو مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, لمبی تقریر ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو باہر قوم بیٹھی ہوتی ہے, اندر مولوی صاحب بیٹھے ہیں. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اے بندے آوین تا میں رکاں, اور باہر بندے کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب رکے تا ساؤں. تو یہ ایک انتظار ہوتا ہے, تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے. تو اگر اس انداز سے معاملہ چلایا جائے کہ باپ دوست ہوگا, باپ دوست ہوگا, خوبصورت ترتیب ہوگی. 8واں نمبر اسٹیپ, آہستہ آہستہ کام سپرد کرنا. آہستہ آہستہ کام سپرد کرنے پر آپ ابھی گھر کے ذمہ دار موجود ہوگے کہ وہ ذمہ دار بن چکا ہوگا. یہ اس کا فائدہ ہے. آپ سپردگی کیا چیز ہے؟ آپ اپنی نگرانی میں اسے رکھیے, مکمل کام آپ کریں, پر اسے احساس دلائیں کہ بیٹا کیا تم نے ہے. جب آپ کام کر لیں مکمل, احساس اسے دلائیں کہ بیٹا تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تعریف کر لیں کیا بات ہے, زبردست, اعلیٰ کام کر لیا ہے. تو کل کو باپ نہیں ہوگا نا, اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ابو نے تو کیا ہی نہیں تھا, یہ تو میں نے کیا تھا, اور آج وہی کام میں کر سکتا ہوں. تھپکی دی جائے, خوشی کا اظہار کیا جائے, تو کل کو اگر یہ نہیں ہوگا نا تو باپ کے نہ ہونے پر اتنا فرق نہیں پڑے گا, بیٹا سنبھال لے گا. اور ذمہ داری یہی ہے, مرد کی شان یہی ہوتی ہے نا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو انسان لے, تو یہ اگر معاملہ ہوگا نا تو پھر زبردست ترتیب بنے گی. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے تربیت ایک بٹن کا نام ہے, آن کریں گے اور پنکھا چل گیا. نہیں بھائی, ایسے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. ہم چونکہ آج ہر ایک چیز میں فاسٹنس کے عادی ہو چکے ہیں, ہماری جو انگریزی دوائی ہیں اس کے بھی عادی ہو چکے ہیں. اس وجہ سے حکیمی دوائی اچھی نہیں لگتی, حکیم اچھے ہی نہیں لگتے. کیوں یار, انہیں کوئی علاج کرانے کا طریقہ ہی نہیں آتا, حالانکہ وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ علاج, حکیمی دوائی یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو انگریزی دوائیں ہیں. یہ کھاتے ہیں مکمل ٹھیک, بھائی وہ نشہ ہوتا ہے, نشہ ہوتا ہے, جگہ کو جا کے درد کو سن کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں زبردست ٹھیک ہو گئی ہے, ٹھیک نہیں ہو گئی. تمہارے جو سینسز ہیں اس کو معاف کر دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے. یہاں پہ بھی وہی ہے. تربیت ہمارے نظر میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیٹے نے غلطی کی, باپ نے آنکھیں دیکھی, ٹھیک تھی ون تو وہ ٹھیک تھی گیا. ایسا نہیں ہوتا. تربیت ایک بہت بڑے زمانے کا نام ہے, تربیت مستقل ایک نظریے کا نام ہے. یہ ترتیب ہونی چاہیے. اور میں یہ مانتا ہوں آج ماحول بڑا سخت ہے, لیکن پھر باپ کو بھی تو اعلیٰ ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, عرب میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, عادی تھے. زیادہ تر تو پانی کی جگہ بھی شراب, اتنی زیادی. تو اتنی زیادی شراب کو اللہ رب العزت نے ایک لمحے میں آ کر حرام قرار نہیں دیا. الگ 3 زمانوں میں الگ 3 آیتوں سے روکا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ. کیوں؟ جسم عادی ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تربیت. اسی طرح یہاں بھی وہی ہے کہ بچے کی تربیت آہستہ آہستہ. پہلے زمانے میں اللہ رب العزت نے پہلی قرآن کی شراب کے متعلق آیت یہ کہ اس میں فیہما اسم کبیر و منافع للناس, اس میں تھوڑا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اور وہ اسمہما اکبر من نفعہما, اور اس کا نقصان کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ ہے. صحابہ کو جھنجھوڑ دیا گیا. اکابرین صحابہ تو اس وقت روک گئے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسی ہے جو ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں آ کے حرام ہو جائے گی, اس وجہ سے وہ تو رک گئے. اب باقیوں نے کہا چونکہ منع تو ہے نہیں. اب یہ ذہن میں نہ آئے کہ انہوں نے شراب پی. بھائی جب اللہ رب العزت نے روکا نہیں, شراب بری نہیں ہے, اس وجہ سے بری ہے کہ اللہ نے روکا ہے. اور کل قیامت دن بری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت دن اللہ نے نہیں روکا. شراباً طہورا قرآن پاک نے خود بتایا. تو شراب بری نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے نہ پیو تبھی یہ بری ہے, اور کل قیامت دن نہیں ہوگی. جس طرح نماز کے فرض نہ ہونے سے پہلے کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا, گناہ بھی نہیں تھا, اسی طرح شراب کے حرام ہونے سے پہلے لوگ پیتے بھی تھے, گناہ بھی نہیں تھا. تو پہلی آیت یہ تھی. دوسری آیت شراب کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ وہ مومنو تم شراب پیو اور شراب پی کر تم نماز کے قریب نہیں آؤ گے. اب ایک 24 گھنٹے میں پہلے ذہن صاف کیا کہ اس کا تھوڑا نقصان ہے, سمجھ لو. پھر اس کے بعد ایک وقت مقرر کر دیا کہ ان وقتوں میں تم نے نہیں پینی. کون سے؟ 5 وقت نمازوں میں تم نے بالکل نہیں پینی. پھر جب یہ بھی تھوڑے عادی ہو گئے, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, کہ یہ جو برائیاں ہیں جن میں سے ایک شراب ہے, چھوڑ دو.
یہ شیطانی طریقہ ہے، فجتنبو، ہٹ جاؤ، یہ الگ. تو یہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت خوبصورت طریقے سے آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہیں. رب آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ربا یو ربی تربیتاً، آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک لے کر آنا. ہماری پیدائش کو دیکھ لیجئے، ہماری صحت اور بیماری کو دیکھ لیجئے، تو اسی طرح ہماری بچوں کی تربیت کا بھی یہی معاملہ ہے. ان چیزوں کو انسان خیال میں رکھے. یہ خیال میں ہوں گی جس انسان کا ذہن میں دل میں چاہتا ہے کہ میرا بچہ بنے، اللہ کی قسم بنے گا. تربیت ایک بہت لمبے محنت کے باوجود مایوس نہ ہونے کا نام ہے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا. اس وجہ سے ان باتوں کا انسان کو چاہیے کہ خیال میں رکھے. 9واں نمبر، شوق سے بھی کام لے، خوف سے بھی کام لے. ایک طرف سونے کا نوالا کھلائے، دوسری طرف شیر کی آنکھ سے دیکھے. سونے کا نوالا کھلانے کا مطلب ہے وہ کرو جو بچہ چاہتا ہے، جائز طریقے سے، شرط کے ساتھ. اور شیر کی آنکھ سے دیکھو مطلب یہ کہ اسے وہ نہ کرنے دو جو برا ہے. خوبصورت ترتیب ہے، یہ انداز اپنایا جائے. یہ جب انداز اپنائیں گے بچہ بنے گا. بچے کے دل میں ایک طرف یہ بھی ہوگا دیکھو ابو جان کتنے اچھے کہ میرا شوق پورا کرتے ہیں، اور دوسری طرف برائی کی طرف بھی نہیں جائے گا کہ دیکھو ایک طرف ابو جان مجھے پتہ ہے میرے ابو کا مزاج کہ ایک طرف میں جو کہوں ابو مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف ابو جان نے مجھے برائی سے روک رکھا ہے، اگر میں وہ برائی کروں گا تو ابو ماریں گے بھی صحیح طریقے سے، ایک جائز انداز کے ساتھ. مارنے کا بھی انداز آج کل کا سٹائل یہ ہے کہ غصے کا اظہار اپنا ختم کرتے ہیں. ہاں دی سڑی بال دے ہوتے گڈی ویندی ہے، ایسے نہیں مارا جاتا. خوف کے دلانے، تھوڑا اسے ڈرانے، تھوڑا اسے دھمکانے، بس اس کے دل میں تھوڑا سا روب بیٹھ جائے، اس وجہ سے اپنے غصے کا اظہار ختم کرنے کے لیے نہیں مارا جاتا. یہ تو ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اس کی تربیت کا کیا ہوا؟ وہ تو تربیت وہیں پہ کھڑی ہے. اس لیے ان چیزوں کا خیال میں رکھا جائے. 10واں نمبر سول، خود اعتمادی. بچے میں خود اعتمادی پیدا کی جائے. خود اعتمادی بہت اعلیٰ چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو انسان جیتے جاگتے فضول ہے، جیتا جاگتا مردہ ہے. میں آپ کو کہوں کہ اگر تعلیم میری نظر میں چند ایک چیزیں ہیں، اگر وہ بچے میں نہیں ڈال رہی نا وہ تعلیم فضول ہے. نظر ثانی کرنی چاہیے ایسی تعلیم پہ. نمبر 1، کانفیڈنس. آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی تعلیم پہ غور کرے. کیا یہ رٹے بازی تو نہیں ہے؟ صرف وقت کا گزرنا تو تعلیم نہیں ہے، یہ وقت کا گزرنا ہے، تعلیم نہیں ہے. نمبر 2، کچھ نیا سوچنا. اگر ہے تو تعلیم ہے، اور اگر نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تم کھڑے ہوئے پانی ہو، ان قریب خراب ہو جاؤ گے. نمبر 3، ایک چیز کو سمجھ کے دوسری چیز کو خود بخود سمجھو. 1 کو 2 اور 2 کو 4 بنانا سیکھو. اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر اصول تمہیں مزید کچھ پختگی دے رہے ہیں، ہر آتا لمحہ تمہیں بڑھا رہے ہیں تو تعلیم ہے. نہیں ہے تو پھر یہ گندا پانی ہے بھائی، فکر کرو. یہ چیزیں ہیں. اور آج بچے میں کیا ہے، ہر کالج یونیورسٹی کا انداز دیکھو بھائی بچہ چنگے نمبر گن کے آوے. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا اللہ کرے فیل بھی ہو جائے، میری طرف سے ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. سمجھے کتنا ہو، پرکھے کتنا ہو. یہ جو تم نے پڑھا ہے اس سے کیا نکال سکتے ہو؟ کیا اسے قوم کو سمجھا سکتے ہو؟ یہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ آیا ہے، کیا یہاں سے نکال سکتے ہو؟ اگلے سے شاباش لے سکتے ہو؟ نمبروں سے نہیں تولا جاتا، یاد رکھیے گا. یہ ایک گدھے اور گھوڑوں کی ریس ہے، اندھی ریس ہے کہ تم دیکھو بھائی ہمارے بچے کی صلاحیت اسے خود سے پہچانو. اس کو مقابلہ نہ کرو کہ دیکھو اس کے تو 90% مارکس ہیں، تمہارے 85% کیوں ہیں؟ بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ کوئی کلاس میں فیل بھی تو ہوگا، اس سے تو بڑھ کے. بچہ وہ ہے جو اپنی صلاحیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اسے کسی دوسرے سے کمپیریزن نہ کرو. اس کا موازنہ دوسرے سے نہیں کیا جاتا. ہمارے بچے میں وہ صلاحیت ہے جو عنقریب کیا پتہ وہ اس جیسا نہ ہو. آپ اسے جس چیز میں لگا رہے ہو وہ رٹو تو بن جائے گا، لیکن وہ قابل نہیں بنے گا. قابل بنو. اگر قابلیت بچے میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بچے کے اوپر نظر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے سے پوچھا جائے بیٹا تمہارا شوق کیا ہے، اسے ادھر ڈالو. زبردست طریقے دنیا سے ہٹ کے کام کرے گا. آج ہمارا بچہ کیا ہے، ڈنڈے کے زور پہ اسکول جاتا ہے. غلط ہے. شوق دلاؤ، پیاس دلاؤ، پانی خود تلاش کرے گا. اور آج ایسا انداز ہے ہی نہیں. آگے 11واں نمبر، اچھے دوستوں کا انتخاب ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ گھر میں آیا تو بات گپ شپ اور باہر نکل رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے. باپ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھے.
کس محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس جگہ کیا بولتا ہے، کیا انداز چلاتا ہے، یہ انداز ہونا ضروری ہے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے ان المرء علی دین خلیلہ، دوست کے مزاج پر ہوتا ہے، یاد رکھنا، جو دوست ہوتا ہے ویسے دوسرا دوست ہوتا ہے، ایک دوسرے کے انداز پہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو اس کی عادت ہے سیٹ اپ لفظ بولنے کی، تو کوئی بھی بات ہو تو بھائی اس کا سیٹ اپ یہ ہے، اس کا سیٹ اپ یہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک دوسرے دوست بھی رہتے تھے، ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ لفظ سیٹ اپ بولنا، تو ان کے ساتھ ملے جلے گپ شپ یہ وہ، دوبارہ میں اپنے علاقے میں آ گیا۔ ہفتے مہینے بعد دوبارہ میں نے جب کال کی نا دوسرے ایسے دوست کو جس کا مزاج لفظ سیٹ اپ بولنا نہیں تھا، تو میں نے اسے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے جی؟ الحمدللہ یہاں کا سیٹ اپ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ایک دوسرے سے مزاج منتقل ہو چکا تھا۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی، یہ وہ جو ہو چکا ہے، یہ وہ جو میں دیکھ چکا ہوں، یہ وہ جو میں سن چکا ہوں، یہ انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھیے گا۔ ان المرء علی دین خلیلہ، اچھائی لاتی ہے۔ اچھے دوست اچھی محفل کی طرح ہیں، برے دوست برے محفل کی طرح ہیں۔ اچھے دوست خوشبو کی طرح ہیں، ایک بندہ لگاتا ہے، اس نے خرچ کیا، وہ بازار میں گیا، وہ لایا، اس نے لگایا، لیکن سارے کے سارے جو بھی دوست بیٹھے ہیں ان سب کو مزہ آ رہا ہے، خرچہ ایک کا اور چرچا سب کا، مزے سب کے۔ اور بری دوستی یہ آگ کی طرح ہے، اگر کوئی آگ میں جھلستا نہیں ہے نا تو اس کی تپش تو کہیں نہیں گئی گرمیوں میں، صحیح ہے نا؟ تو یہ ایک تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک نے بتایا، قرآن نے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی دوستی جنت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا، بری دوستی جہنم کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ میرے خیال میں تھوڑی بات چلا لی جائے آگے بھی اسی پر۔ میں آپ کو اچھی دوستی جنت کا ذریعہ بتانے پر قرآن پاک سورۃ الشعراء آیت نمبر 100 اور 101، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائی، دو آیتوں میں دو باتیں۔ فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی جگری یار ہی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ حضرت یہ کس جگہ کی آیت ہے، کس موقع کی آیت ہے، یہ کون لوگ یہ بولیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں، برے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جا چکے ہوں گے نا، تو جنتی کے دل میں ایک خواہش ابھرے گی، یا اللہ پوری جنت میں وہ جو تیرے علماء اور پیاروں سے سنا تھا تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن میرا ایک دوست ہوتا تھا وہ تو مجھے جنت میں نہیں مل رہا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے فضل سے تو جنت میں ہے، وہ گناہوں کی نحوست سے جہنم میں ہے، اللہ پھر تو تیری جنت میں مزہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے جنتی کا نخرہ دیکھیے، اور رب العزت کا اسے پروٹوکول دینا دیکھیے، اللہ پھر تیری جنت میں مزہ نہیں ہے۔ تو اے جنتی کیا خواہش ہے؟ اللہ میں چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں آ جائے۔ اے فرشتے چلے جاؤ جہنم میں پہنچو، فلاں جگہ فلاں انداز فلاں گلی سیکٹر، جس طرح ہم محلہ علاقہ بتاتے ہیں جس کا گھر ہم نہ جانتے ہوں، وہاں پہ چلے جاؤ اس بندے کو، اور آپ کو پتہ ہے علاقہ کیوں بتایا جائے گا؟ نہیں ہے کہ وہ ہماری سفارش کر لے، اس لیے کہتے ہیں اچھی دوستی ہے تمہارے آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا تو دنیا، جہنم کا ذریعہ بنتی ہے بری دوستی۔ اس پر بھی ایک نیک دوست جنت میں جائے گا، اے اللہ کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ بھائی وہ جہنم میں ہے، اے اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت سے وہ جہنم کو دیکھے گا، جنتی جنت میں ہوگا۔ جس طرح آج کہیں کی لائیو ویڈیو ہم کہیں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کرنا تو آسان ہے، تو وہ جنت کے اندر بیٹھ کر، جنت کی کھڑکی کھلی وہاں سے جہنم کی، تو جنتی جنت میں بیٹھ کر اپنے جہنم میں جہنمی دوست کو دیکھے گا، تو یہاں میں یہاں، تو وہ افسوس کا اظہار کرے گا، یہ تسلی کا اظہار، تو وہ کہے گا ان کتا لتردین، اگر میں مزید تیرے ساتھ رہتا نا آج میں بھی تیرے ساتھ وہاں ہوتا۔ دونوں قرآن کی آیت۔ اس لیے ان دوستیوں کے معاملے پہ خیال کرنا چاہیے۔ دوستی کا معاملہ بہت ہی نرم، بہت ہی نازک ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ چند ایک آج کل کی جو ہماری باتیں ہیں نا، حدیث قرآن پاک نے بتایا کہ وقولوا للناس حسنا، اچھا بولا کرو، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے نا من صمت نجا، تو کم از کم چپ ہی رہا کرو۔ حدیث پاک نے بتایا گیا تنہائی میں رہو، یہ بھی بتایا گیا اچھی محفل میں رہو۔ جو بندہ بری محفل کا عادی ہے نا، تو بری محفل اور تنہائی میں بہتر یہ کہ تنہائی میں رہو، بری محفل میں نہ جاؤ۔ اور جو بندہ تنہائی کا عادی ہے، حدیث پاک نے اس کے لیے بتایا کہ تنہائی اور اچھی محفل کے مقابلے میں اچھی محفل کو لے لیا کرو۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہوتی ہے، یہ ایک خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ چند ایک ہمارے جو کہاوتیں ہیں نا، ہم اسی کی دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔
اسی کے دھوکہ میں آ جاتے ہیں کہ بس یار اللہ خیر کرے گا، اس جیسے چند ایک تسلی بھرے الفاظ بول لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ جس محفل میں ہے، جس انداز میں ہے وہ خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی غلط ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، ایک بندہ دوسرے کو نصیحت کرتا ہے کہ جناب بری محفل ہے، چھوڑ دو، نہ جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں جناب، بس بندہ خود ٹھیک ہو، بندہ خود ٹھیک ہو، باقی جہاں پہ بھی ہو انشاءاللہ وہ بندہ ٹھیک رہے گا. غلط بات ہے، مشہور ہو چکی ہے. اب جو چیز مشہور ہو چکی ہے وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے؟ نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو حدیث تمہیں برائی سے نہ روکتی، حدیث تمہیں بری محفل سے نہ روکتی. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہو، تو جناب علی یہ بندہ خود ٹھیک، ان قریب تم اس بروں میں چلے جاؤ گے، برائی کے عادی ہو جاؤ گے. اس لیے اس باتوں سے انسان کو خیال میں رکھنا چاہیے. آگے ایک دوسرا جملہ بھی ہے، کسی سے پوچھو کیسے گزر رہی ہے، بھائی جو گزر جائے واہ واہ جائے، واہ واہ ہے. ایسے نہیں، جو گزر جائے واہ واہ نہیں. تم مومن ہو، تمہاری شان الگ ہے. یوں کہو کہ جو اچھی گزر جائے واہ واہ ہے. جو گزر جائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نافرمانی میں گزری وہ بھی واہ واہ ہے، جو نماز کے چھوڑنے میں گزری وہ بھی واہ واہ ہے. نہیں، یہ ہائے ہائے ہے، اس پہ افسوس کرو. اگر اچھے طریقے سے گزری ہے واہ واہ ہے، نماز میں گزری ہے واہ واہ ہے، روزے میں گزری ہے واہ واہ ہے، ذکر میں گزری ہے واہ واہ ہے. اگر حج کے انداز میں گزری ہے تو واہ واہ ہے، سیکھنے میں گزری ہے، سکھانے میں اچھی چیز کے گزری ہے تو پھر واہ واہ ہے، وگرنہ پھر ہائے ہے. سوچو اس کے اوپر، ان چیزوں کو انسان خیال میں رکھے. اب سوچ میں تو بات آ گئی کہ بچوں کو بری محفل سے بچایا جائے. کس طریقے سے بچایا جائے، کس انداز سے بچایا جائے، وہ بھی تو ایک طریقہ ہے. اب صرف یہ تو کہہ دینا کافی نہیں ہے بیٹا بری محفل بری ہوتی ہے فلہذا نہ جانا، اچھی محفل کے فائدے ہیں فلہذا چلے جانا. بیٹا بھی کہے گا جی آپ ٹھیک ہے. تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے. تو چند ایک باتوں کو نظر میں رکھے، تھوڑی تحقیق کرے میرا بیٹا کہاں پہ آتا ہے، کہاں پہ جاتا ہے، کس جگہ بیٹھتا ہے، کس جگہ نہیں، اپنی الگ طریقے سے تحقیق. اور جب گھر میں آئے تو گپ شپ لگائے، پیار محبت کا اظہار کرے، اچھا کھانا پیش کرے، تکلیف پوچھے، پریشانی پوچھے تمام. تب جب تسلی ہو جائے تو اب اس سے پوچھے کہ بیٹا کہاں پہ گئے تھے، کہاں پہ مصروفیت ہے، کون کون دوست ہیں، نام کون سے ہیں، کیا کرتے ہو. یہ تمام تر چیزیں اپنی نظر میں ہونی چاہیے. پھر بچہ ایک گرفت میں ہوتا ہے. جب اگر کل کو اگر بھی وہ کسی بری محفل میں کوئی دوست کہے گا نا کہ ایسے چلیں، ضرور ذہن میں بات آئے گی کہ یار ابو کو جواب بھی دینا ہے، ابو پیچھے ہیں. اگر باپ کی طرف سے ایک تسلی ہوتی نا نہیں اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہے، تو یہ برائی ہے. ابتدا میں بچے کے مزے ہیں، انتہا بچے کو خراب کرنا ہے. اس لیے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور بھی، اگر پتہ چل جائے کہ بیٹا بری محفل میں ہے یا پتہ نہ بھی چلے اور باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا بری محفل میں نہ جایا کرو، تو اگر وہ آگے ڈیفینس کرنے لگے، ڈیفینڈ کرنے لگے کہ ابو جان میں تو برا نہیں ہوں، میرے دوست برے ہیں، تو کچھ نہیں ہے، میں تو اچھا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بری محفل اٹینڈ کر چکا ہے اور اس میں اتنی جرأت آ چکی ہے کہ باپ کی صحیح بات کو توڑ رہا ہے کہ ابو مجھے جانے دے. اور اس میں اتنی جرأت آ چکی ہے کہ بری محفل کو کہہ رہا ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اگرچہ اظہار اچھا ہے کہ میں تو اچھا ہوں. اور بھائی اچھے ہو تو پھر اچھے میں بیٹھو. یہ یاد رکھیے گا، اگر تم اچھے ہو نا تو بروں میں تمہارا دل لگے گا ہی نہیں. یاد رکھنا، چور چور کے ساتھ بیٹھے گا، نمازی نمازی کے ساتھ بیٹھے گا. میں ایک جگہ باہر تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی آ کر بیٹھ گئے، تو مجھے یوں دیکھا یہ ہولیا گیٹ اپ، تو میں نے کہا مجھ سے سارا تعارف پوچھا، تو میں نے کہا میری فیصل آباد کی فراغت ہے یہ وہ. تو اس نے کہا الحمدللہ اب آپ کو دیکھ کے مجھے تسلی ہوئی. تو بچے کا باہر میل جول، گھر میں رہن سہن، اس تربیت کے حوالے سے یہاں پہ کس ترتیب سے ہم چلائیں گے تو بچہ کس ذریعے سے زبردست اور اعلیٰ بنے گا. معاشرتی تربیت میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ زبان سکھائے، زبان کا صحیح طریقے سے استعمال سکھائے. مثلا بیٹے کو یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا جب آپ باہر جا رہے ہو تو امی کو بتا کر جاؤ. اب اس میں بولنا زبان کس انداز سے کہ امی میں باہر جا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے امی جان میں باہر جا رہا ہوں کیا آپ کی اجازت ہے. پوچھنے کے لہجے میں بات کرے، بتانے کے لہجے میں نہ کرے. امی بھی کہہ رہے تو امی جان کہہ دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے چھوٹی ہیں کیونکہ ہم اس سے بڑی بڑی باتیں دیکھ چکے ہوتے ہیں، سیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن بچہ جو کہ چھوٹا ہے اس کے لیے چھوٹی بات بھی بڑی ہے. اس لیے ان چیزوں کے اوپر انسان کو خیال رکھنا چاہیے. تو اگر یہ ترتیب ہوگی ایک بار آدھی دو بار تو اسی ترتیب سے اسے کافی آگے فائدہ ہوگا. یہ اسٹیپ جو ہے معاشرتی ترتیب کے یہ 10 اسٹیپ پر مشتمل ہیں. پہلی بات اچھی زبان سکھائے، اچھی زبان سکھائے.
اچھی زبان سیکھے گا تو یہی تو چیز ہے، دل میں اچھائی لے کر بیٹھا ہے، زبان پہ اگر گالی دے دے تو کوئی بندہ دل کی اچھائی کو نہیں دیکھتا، اظہار تو زبان سے ہوتا ہے، زبان ہوگی تو اچھا اظہار ہوگا، اور اچھے اظہار ہی سے تربیت ہوگی، پتہ چلے گا یار یہ کس ماں کی گود کا اثر ہے، صحیح ہے نا؟ یہ کل کے زمانے میں ہم نے تو کئی بار یہ لفظ سنا تھا کہ یار یہ ماں کی گود کا اثر ہے، اور یقیناً ہوتا ہے۔ یہ آج کل کتنی طوفان بدتمیزی میڈیا پہ چل پڑی ہے نا کہ ہر مرد غلط ہوتے ہیں اور ہر مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، آل مینز آر ڈاگ، یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا، انداز چلا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ مرد معاشرے میں باہر بعد میں نکلے، پہلے تمہاری ہی گود میں تھا، اے عورت، صحیح معاملے پہ اسے بنا کے باہر نکالتی۔ یہی کوک نے تو انبیاء جنے ہیں نا، اسی کوک نے تو اللہ کے ولی جنے ہیں نا۔ آج وہ کیوں صلاح الدین ایوبی جننے چھوڑ دیے؟ کل باوضو ہو کے دودھ پلایا جاتا تھا، پیٹ میں ہونے پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، ذکر اذکار ہوا کرتے تھے، للہیت و تقویٰ ہوا کرتا تھا۔ مائیں ایسی نہیں ہیں تو پھر آج بچے بھی ایسے نہیں، انداز بدل گئے، پھر ترتیب بھی بدل گئی ہے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ دوسرا سٹیپ، بچے کو شکریہ کا عادی کہلوائیں کہ بیٹا شکریہ بولو، تھوڑا سا اچھا کام ہو جائے شکریہ، انکل شکریہ، بھیا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، یہ شکریہ والا انداز ڈالے تاکہ اگلے کو اسے احساس ہو کہ اگلے نے اس پہ احسان کیا ہے، شکر گزار بنے، نہ شکری مزاجی ختم ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو صحیح معنوں میں لوگوں کو شکریہ ادا کیا کرو، اور جو لوگوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امریکن لڑکی تھی، عورت تھی، میرے ساتھ فلائٹ میں اس کا نمبر آ گیا، بیٹھی تھی، بچی اس کے پاس ہے، اب غیر مسلم ہے، اب کھانا آیا تو اس نے لیا، اب ایک چمچ وہ خود کھاتی ہے اور ایک چمچ وہ بچے کو کھلاتی ہے، اور ہر بار اسے کہا بیٹا سے تھینک یو، سے تھینک یو، ہر بار پہ کہا کہ بیٹا، ہر بار چمچ ماں نے کھلائی، کہا کہ بیٹا شکریہ کہو، شکریہ کہو۔ پھر صاحب نے کہا کہ میں دیکھ تو نہیں رہا تھا اللہ والے، تو کہا محسوس تو ہو گیا، عورت ہے، ساتھ بچی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو میں نے تعداد گنی، 36 چمچ کھلائے، 36 بار اس بچی سے شکریہ کہلوایا۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تربیت کا زمانہ ہے، کام بطور پریکٹس زیادہ کرایا جاتا ہے، کیونکہ پریکٹس میں ضرورت ہوتی ہے، ریہرسل یہاں پہ کراؤ، جب یہ بچہ بڑا ہوگا نا شکریہ کا عادی ہو چکا ہوگا۔ اور ایسے بندے جو شکر گزار ہوتے ہیں، شکر مزاج ہوتے ہیں، معاشرے میں رش بس جاتے ہیں، اور جو نہ شکرے ہوتے ہیں نا، تے میرے واسطے کہ کہتے تو کیسے میں خود ہاں، تو اسے گرا دیا جاتا ہے، یہ انداز برا ہوتا ہے۔ نمبر 3، غلطی پر معافی سکھائی جائے، بیٹا غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک ایز اے ہیومن فالٹ، یہ ہیومن ایرر ہے، ہو جاتا ہے، ہم خدا نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہوتی ہے غلطی، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ غلطی پہ ڈٹ جاؤ، شیطان جیسے ڈٹا تھا، اب دیکھو نتیجہ۔ تو اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم شیطانوں کی لسٹ میں نہیں آنا چاہتے، اس لیے سب سے بہتر بات کہ ان کو تم سوری کا احساس دلاؤ کہ معذرت جی، معاف کریں جی، میری غلطی ہے، ہو گیا جی، ایسی چیزیں سکھایا جائے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث سے پاک رکھی، صحیح معنوں میں حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دو گے نا، جنت کے سینٹر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے ہیں، زبردست قسم کا تمہیں بنگلہ لے کر دے دیں گے۔ تو یہ ایک ترتیب بنے گی۔ نفس پہ زور آتا ہے کہ میں کیوں سوری کہوں، لیکن یہی تو پگھلنا ہے، نفس کے مخالف صحیح معنوں میں چلنا، تو یہ نفس پہ کاری ضرب ہے، ٹوٹتا ہے، عاجزی آتی ہے، اور عاجزی میں کہتا ہوں بڑھنے کے لیے بڑھنا نہیں چاہیے، بڑھنے کے لیے جھکو، اور جھکنا اللہ بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع جھکنا اختیار کرے گا اللہ بلند کرے گا، ومن تکبر وضعہ اللہ، جو متکبر بنے گا اللہ گرا کے رکھ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایک عاجز مزاج بندہ ہے، وہ اپنے آپ میں تو کچھ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہو چکا ہوتا ہے، عزت دار ہو چکا ہوتا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو کھاتے میں ہی نہیں لاتا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک یہ بتاتی ہے حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نظر میں بندر، کتے اور سور سے زیادہ وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کی نظروں میں۔ تو تکبر یہ نہیں ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آپ بڑا سمجھے، لیکن اگر بڑا اگلے سمجھیں تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، بلکہ دعا ہے
کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ تو لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہونا، تو یہ ایک اعلیٰ زبردست قسم کی شہرت ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، زبردست ہوتی ہے، بطور اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سٹیپ نمبر 4، نظام الاوقات، شیڈیول، ترتیب۔ اسے بتایا جائے کہ بیٹا اس فلاں وقت سے فلاں وقت تمہاری یہ ترتیب ہے، آپ کا یہ کام ہے، اس لیے تاکہ بچوں کو وقت کا احساس ہو، وہ ہر وقت اس چیز کو ضائع نہ کریں۔ اس سے سب سے بڑا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وقت کی پابندی ان کی عادت اور مزاج بن جائے گا۔ مجھے کبھی بھی کال آتی ہے کہ جی آپ سے ٹائم لینا ہے اور بات کرنی ہے، آپ سے کچھ لینا ہے، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، تو میں جو بھی ٹائم دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں 5 منٹ پہلے آ جاتا ہوں۔ جو ٹائم دیا پورے ٹائم پہ، پورے کے پورے ٹائم پہ، کیوں؟ اگلے کو تکلیف نہ ہو اور اگلے کو بھی وقت کا احساس ہو۔ یہ ترتیب ہے۔ اب جس طرح یہ ہمارے کورس کی ترتیب ہے، ہم مغرب سے عشاء رکھتے ہیں تو مغرب سے عشاء تک لے جاتے ہیں، تو جو وقت ہے وہی ترتیب ہونی چاہیے، اور اگر یہی ہوگا تو اگلے کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، دیکھو یار وقت کا پابند ہے، اور وقت کا پابند ہونا سنجیدگی کا اظہار ہے، اور بچے میں سنجیدگی کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ وقت کی پابندی کیسے آئے گی؟ والدین کو چاہیے بچے کے دوست بن جائیں۔ جب دوست بن جائیں گے نا تو سخت بات بھی بآسانی منوا لیں گے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بچہ ہم سے بات کرے، لیکن والدین اگنور کرتے ہیں۔ بچہ خوشی سے آیا، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھے، آئی کنٹیکٹ کرے، میں نے تھوڑی سی بات کی ہے میری تعریف کرے اور مزے سے آگے بات بتائے، تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابتدا میں تھوڑی سی اس کی مایوسیاں ہمیشہ کے لیے اسے ہمارے سوچ سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے پھر وہ باہر دوستیاں گھومتا پھرتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ ہم جسمانی طور پہ بچے کے قریب ہیں، پر ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، احساس کے طور پہ، محبت کے طور پہ وہ قریب ہوتا ہے جو کتنے دور بیٹھا ہوتا ہے، میلوں دوست اس کا قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ 5واں نمبر سٹیپ، سخاوت سکھائی جائے۔ جب کوئی فقیر اللہ کے نام پہ آیا، مناسب سمجھا تو بیٹے کو دو، بیٹا یہ لو اللہ کے نام پہ دو، بیٹے کو سمجھ آئے گی دیکھو میرا باپ سخی ہے۔ کوئی گھر میں اگر کوئی چیز اچھی پکی ہے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، بچوں کے ذریعے سے دلواؤ۔ ایک تو فائدہ یہ کہ ہمارا کام ہو گیا کہ ان تک پہنچ گئی، ایک فائدہ یہ ہوا کہ بچے نے دیکھا دیکھو جو چیز ہماری ہوتی ہے وہ ہر وقت ہماری ہو، ہمارے پاس رہے، یہ ضروری نہیں ہے، شیئر کرنا سکھائے۔ اچھا مزے کی بات کہ والدین کو چاہیے کہ عمل سے سخاوت سکھائے، زبان سے صرف سخاوت نہ ہو۔ کہ اب ایسی بات ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ امی جان سے کسی نے کوئی چیز مانگی تو دیکھنے پہ بیٹے نے یہی دیکھا کہ امی جان نے اسے کچھ دیا ہی نہیں، لیکن سننے پر بچے کو یہ ملا کہ بیٹا ہمیشہ سخاوت سے رہا کرو، سخاوت سے کام چلاؤ، تو سننے کو نہیں دیکھے گا، کرنے کو دیکھے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا معاملے کو عادی کرانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آگے 6واں نمبر، ہمدردی اور غمخواری، غم کی ساری، اسے احساس دلایا جائے کہ اگلے کو تکلیف ہو تو تمہیں بھی غم ہو، اگلے کو تکلیف ہو تو جاؤ کر تم اسے احساس دلاؤ، اسے تھوڑا سا موٹیویٹ کرو، تمہارے دل میں بھی اس کا درد ہونا چاہیے، انسانیت کا درد، اور جب انسانیت کا درد آ جائے گا بڑا زبردست معاملہ چل پڑے گا۔ یہی تو روبوٹ اور انسانوں میں فرق ہے۔ جیسے ایک بندے نے روبوٹ بنایا، کہا دیکھو اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے تو ہم نے بھی ایک بنا لیا، تو پھر اب تو انسانیت کے مقابل ہم آ گئے، کہا نہیں ابھی بھی بہت سارے فرقوں میں ایک فرق بھی ہے، اور بھی ہے۔ وہ کون سا؟ اگر بہت سارے روبوٹ چل رہے ہوں اور یہاں پہ بہت سارے انسان چل رہے ہوں، اگر روبوٹوں کے چلنے پر اچانک ایک کی مشینری خراب ہو جائے نا تو باقی روبوٹ اس کے خراب ہونے پر رکتے نہیں ہیں، وہ چل پڑیں گے، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ان کے دل میں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کون ساتھ چلنے والا تھا، کون دکھ میں ہے، کون تکلیف میں ہے، یا کون کس کی بیٹری کمی میں ہے اور کس کی بیٹری مکمل چارج ہے، اپنا کام کریں گے۔ لیکن بہت سارے انسانوں میں انسان چل رہے ہو نا، اور اگر ایک کو تکلیف ہو اور گر پڑے، باقی سارے انسان اپنے کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہسپتال تک لے کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی اتنی انسانیت ہے۔ مغربی ممالک کے جو کارگزاریاں آتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا معاشرہ احساس پر مبنی معاشرہ ہے، یہ کام کرتا ہے، اس لیے ان کو احساس دلانا چاہیے۔ اگلا 7واں نمبر، بچوں سے گھریلو کام لینا، گھریلو کام کروانا۔ کس انداز سے کرائیں؟ جب کوئی کام ہے تو بچے کو بھی ساتھ لے کر جائیں، ان کو احساس دلائیں کہ آؤ بیٹا یہ چیز لینی ہے، راستے میں بتائیں کہ بیٹا ہم یہ کام جا رہے ہیں،
ہمارے کام کا فائدہ یہ ہے، ہم فلاں چیز لینے جا رہے ہیں، وہ ہوگی تو گھر میں فائدہ ہے، نہیں ہوگی تو گھر میں نقصان ہے، اور اس انداز سے لینی ہے، اس جگہ سے لینی ہے، یوں ترتیب سکھائے گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ ہاں گھر کے کام ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا معاشرہ کیا، ہمارے جو اکثر جو والدین کو دیکھا جاتا ہے، میرے پتر کو کہیں کام آکھا تھا میرا سیسا، یہ غلط طریقہ ہے۔ پورے میں کہتا ہوں گھر کے کام سارے کے سارے اسی پہ انسان لاد دے، اس کا مزاج بنے گا۔ یاد رکھو، اگر آج ہم کسی دوسرے کو منع کریں کہ میری اولاد کو کام نہ کہو، یاد رکھیے گا یہ کل کو تمہارا کام بھی نہیں کرے گا۔ بھائی وہ عادی ہو چکا ہے بیٹھنے کا، اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس کے کام جاؤں اور کس کے کام نہیں جاؤں، بچہ ہے، اس کا جو عادی جو مزاج بناؤ گے وہ ویسے بنے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے خدمت گزار بنوانا چاہتے ہو تو لوگوں کی بھی خدمتیں کرواؤ، نہیں پتہ کہ اس کے اندر کتنی خیریں ہیں۔ ایک نہ دکھنے والے ایک سمندر میں اللہ رب العزت اسے خیروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں، خیروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدمت بڑی زبردست ہے، خدمت بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس لیے ان چیزوں کو لینا چاہیے۔ 8واں نمبر اصول، اہم تقریبات ہوں، کوئی پروگرام ہو تو باپ کو چاہیے بیٹے کو ساتھ لے کر جائے۔ آج کل باپ کی ہی اگر ایسی محفل ہو کہ اتنی گھٹیا اور بری ہو تو اولاد کو کہاں پہ لے کر جائے گا؟ اس لیے پہلے اپنی محفل بہتر کرے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ کرے، تاکہ اپنے بچے کو چار میں بٹھانے پر فخر کرے اور یہ احساس کرے کہ یار جہاں پہ لے کر جا رہا ہوں نا انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ کر آئے گا۔ اب محفل ہی ایک زبردست قسم کی خراب ہو تو پھر کیا آگے معاملہ بنے گا؟ تو بیٹا تو باپ تو چاہے گا کہ بیٹا تم یہاں پہ رکو، میں جاؤں گا اور آؤں گا، کیا فائدہ؟ اور بیٹے کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ میرا باپ کن کارتوتوں میں ہے، کن مصروفیات میں ہے، آج نہیں تو کل پتہ چل جاتا ہے، اور اسے ہمت ملتی ہے میرا باپ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا۔ گھر کی مثال ہے، گھر کی کھیتی ہے، تو ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کو جب سماج میں معاشرے میں لے کر جائیں گے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس سے کس انداز سے ملنا ہے، اور جب کوئی بات کر رہا ہو تو تم نے اپنے کام میں نہیں لگنا۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک ساتھی بات کر رہے، میں بات کر رہا تھا، تو آگے جو ساتھی تھا وہ موبائل میں مکمل اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، موبائل میں۔ میں نے کہا یار حدیث پاک میں منع ہے۔ تو اس نے کہا یہ حدیث پاک میں موبائل کا ذکر کہاں پہ آ گیا؟ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ حدیث کی شان یہ ہے کہ وہ اصول بتاتی ہے، اور اصول سے مسائل خود بخود نکلتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اگلے کو چاہیے اپنی انگوٹھی رنگ سے نہ کھیلے، وہاں پہ متوجہ نہ ہو۔ یہ اصول ہے۔ کون سا اصول؟ کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو نا تو اضافی مصروفیت میں نہ رہو، اب چاہے وہ پہلے زمانے کی رنگ ہو یا آج کے زمانے کی موبائل ہو۔ صحیح ہے؟ تو کیا ترتیب ہو کہ آئی کنٹیکٹ ہو، جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، جی جی، یہ ایک تسلی بھرا معاملہ ہوتا ہے۔ تسلی کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو میں کسی کو کوئی بات کہتا ہوں تو کوئی جواب نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے بات کی ہی نہ ہو، تو پھر موقع پہ وہ بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، کال حضرت آپ آئیں، میں تو آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تھا، اعتماد میں لیا تھا، مجھے تو لگا جیسے میں نے دیوار سے بات کی ہے، نہ کوئی جواب، نہ کوئی رسپانس، نہ کوئی انداز۔ یہ ترتیب بڑی بری ہوتی ہے۔ آپ خود سوچئے، ہم جب بات کر رہے ہیں اگلا نظریں جھکائے ہوئے ہے، ہم بولنے والا پیاس محسوس کر رہا ہوتا ہے، یار مجھے تو دیکھو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک آداب ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، ان چیزوں کا بڑا بھی خیال رکھے، چھوٹا بھی خیال رکھے۔ آج کتنی طوفان بدتمیزی ہے گھر میں، موبائل ہی موبائل ہے، کھانا ہے تو موبائل، پینا ہے تو موبائل۔ طارق جمیل صاحب جس طرح فرماتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، والدہ ٹیچر ہے، پیپر چیک کرتے کرتے آنکھ سے آنسو رو پڑی، خاوند پاس بیٹھا ہے، اس کا بچہ خود اس اسکول میں ہے کہ جہاں کہ وہ پرچے چیک کر رہی ہے۔ چیک کرتے کرتے خاوند نے پوچھا رو کیوں رہی ہو، کیا ہو گیا؟ کہا یہ لو پرچہ لو۔ خاوند نے پرچہ پڑھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا مضمون لکھو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ تو بچے نے مضمون لکھا کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، آئی فون بننا چاہتا ہوں، اور نیچے وجہ لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ خود مجھے اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا موبائل کو دیتے ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہو گیا، یہ ایک اچھا مضمون ہے۔ کہا اوپر نام پڑھو تمہارے ہی بیٹے کا مضمون ہے۔ تو یہ ایک ہم اپنے مزوں سے جب فارغ ہوں گے تو بچوں کی تربیت ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ پاس ہیں، ایک بندہ آیا بات شات کر کے چلا گیا، قد کے چھوٹے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ قد کے چھوٹے نہیں ہیں یہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیبتی، تو نے غیبت کی ہے۔
کیا چھوٹی سی بات ہے، اور حقیقت ہے کہ وہ قد کا چھوٹا ہے. یہ کون سکھائے گا؟ جب آج بڑے میں نہیں ہے تو چھوٹے میں کیسے منتقل ہوں گے؟ سیکھو، سکھاؤ. حدیث پاک کا انداز یہی، حدیث پاک کا مزاج یہی. آقا فرماتے ہیں میں سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھ سے سیکھو. مسجد نبی میں تشریف آوری، حلقہ ذکر کا بھی لگا ہوا ہے، مجلس علم کی بھی لگی ہوئی ہے. تعریف دونوں کی ہے، بیٹھے علم کی مجلس میں ہے. صحیح ہے؟ تو ذکر مجھے فائدہ دے گا، علم ہم کو فائدہ دے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ترتیبیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی. تو ان چیزوں کو انسان خیال میں رکھے، دھیان میں رکھے. مہمان نوازی سکھائے. 9واں نمبر اصول ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ پھر مہمان کی مہمان نوازی کیا کرے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اپنے گھروں میں باعزت مہمانوں کی مہمان نوازی اپنی اولاد سے کرایا کرو. میرا جملہ ہے، تربیت ہوگی. اسے کام کی عادت، سخاوت کی عادت، اور تیسرا تربیت کی عادت، اور کدھر کس انداز سے کیا چیز ترتیب رکھنی ہے، اور ذمہ داری کا احساس کہ ابو جان نے کہا ہے کہ فلاں چیز لے کر آنی ہے، پھر کھولنی رکھنی ہے، تمام تر چیزیں. ان چیزوں کا انسان خیال میں رکھے گا، بڑا فائدہ ہوگا. آخری 10 نمبر اصول، جب بھی باپ خریداری کرے اولاد کو ساتھ لے کر جائے، بیٹے کو ساتھ لے کر جائے. لین دین اور حساب کتاب کا انداز لگوائے، اس سے پہلے ایک دن لے کر جائے اور اسے دیکھے، سمجھائے کہ بیٹا یہ کام ہے. دوسرے دن اسے دوبارہ سمجھائے کہ دیکھو میں نے یہ چیز لی ہے، میرے جیب میں پیسے تھے، دکاندار کے پاس چیز تھی، میں نے بہتاؤ لین دین کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ریٹ طے ہوا ہے، میں نے خریداری کی ہے، اسے پیسے دیے ہیں، چل پڑا ہوں، چیز دیکھی اور پرکھی ہے. پھر اس کے بعد چوتھے دن جاؤ، پیسے اس کی جیب میں رکھو، کہو کہ اب دکاندار سے تم بولو، میں دیکھ رہا ہوں، غلطی ہوگی میں ٹھیک کروں گا. پھر اس کے بعد وہ خریداری کرے، وہ بولے. بعد میں 4 غلطیاں اور ایک اچھا کام کیا ہے بیٹے نے، چونکہ ابتدا غلطی سے ہوتی ہے، تو 4 غلطیوں کو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، اور راستے میں تعریف کرے، واہ بیٹا تم نے تو کمال کر دیا ہے، تم نے تو مجھ سے بھی بہتر خریداری کی ہے. وہ اس ایک اچھائی کی بنیاد پہ وہ 4 غلطیاں بھول جائے گا. پھر اس کے بعد پہلا جملہ یہ بول لیا، اب اسے تسلی ہو گئی کہ جو میں نے کام کیا ہے نا ابو کی نظر میں اچھا ہے. پھر اس کے بعد ترتیب سے بتایا کہ بیٹا یہ جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، یہ بھی کر لو. تربیت میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ یوں نہ کیا کرو، نہیں، یوں انداز رکھو کہ بیٹا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے. نہ جیسے الفاظ ہی نہ ہوں، اگنورنگ جیسے نو ناٹ نائدر جیسے کھاتے ہی نہ ہوں. تو سکھانے والے معاملے مثبت ہونے چاہیے. تو جب بھی یہ معاملات چلیں گے زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی درد دل ہوتے ہیں، آپ سے شیئر کر لیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا تعداد میں 18واں کورس ہے، یہ اسی انداز سے ہوتا ہے. سیرت النبی بھی کورس تھا، وہ ایک زمانہ تھا، وہ مجھے یادگار دن ہے، مجھے اب بھی وہ نہیں بھولے. اور اس کے ساتھ ماہانہ اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں، آگے عالم کورس بھی ساتھ ہے، اور ناظرہ قرآن بھی ہے تجوید کے ساتھ، اور تربیت علیحدہ، اور ترجمۃ القرآن کورس بھی ہے. روزانہ اس انداز سے عربی پڑھانا کہ سرائکی محسوس ہو، اور مہینے 2 میں قرآن پاک کے اوپر لے کر آنا. وہ جو آج تک قانون قرآن سے اللہ کی بات عربی سنی، اس کا مطلب انسان سن لے گا، سمجھ لے گا. پھر تراویح ہوں یا پھر عام نماز ہو، اس میں امام پڑھے تو مقتدی کو سمجھ آئے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بول رہا ہے عربی، ہاں ہم سن رہے ہیں. اور کل کو جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو فائدہ اس بات کا ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں. غم کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. آپ کبھی نوٹ کریں، علماء کے پیچھے تراویح پڑھنے پر علماء روتے ہیں تراویحوں میں. ایسا حافظ جو عالم دین ہو، اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ غم کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ جنت کی بات ہے، یہ جہنم کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں رہیے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، یہ تینوں ذرائع ہیں. اور اسی کے ساتھ اشتہارات کا بھی ترتیب ہوتی ہے. ماہانہ اصلاحی بیان کے ہمارے اشتہارات نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹ نیٹ اور ہم ہوتے ہیں. اور جو کورسز ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ہی جان مال وقت ہے الحمدللہ، تو وہ پھر لگا کر کچھ نہ کچھ ترتیب چلا لی جاتی ہے. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ نیٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آئندہ آنے والی ہر ایک چیز آپ تک بآسانی پہنچے گی. اب کوئی سوال کرے. اکثر والدین کوئی تحفہ لاتے ہیں تو بیٹی کے لیے ہلکا تحفہ لاتے ہیں اور بیٹے کے لیے اچھی قیمت لاتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا
ایک بات ہے جائز، جی ہاں جائز ہے، لیکن جائز کو چھوڑ دیجئے، مسئلے کو چھوڑ دیجئے، مصلحت پہ آئیے، ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور جس کے لیے ہم کم تحفہ لے کر آئے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے دل میں ہماری عزت بھی کم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ لے کر آؤ، میں کہہ رہا ہوں 1 روپے کی چیز لے کر آؤ، دونوں کے لیے 1 روپے کی چیز لے کر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں غریب بندہ بات اندے واسطے کتوں آلہ گنا۔ پہلی بات ہے بیٹے کے لیے کہاں سے لیا، دوسری بات یہ ہے کہ 20 روپے جیب میں ہے، چلو 10 جیب میں رکھ لو، 10 کی خریداری کرو تو 5 کی کرو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بیٹی کی خواہش ہی الگ چیز ہے، بیٹی کی خواہش ہی الگ چیز ہے، تو ان کا خواہش کا معاملہ الگ، وہ رکھ لیا جائے۔ میں آپ کو اس پر قرآن پاک کی ایک بات بتاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، 12 بیٹے ہیں، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ 10 بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار زیادہ کیا، تو اس پر باقی بیٹے ان کے باغی ہو گئے، کنویں میں پھینکا تھا نا، اور قرآن نے وجہ بھی بتائی ہے کیوں، کہ ابو جان یوسف کو بمقابلہ ہمارے زیادہ عزت اور پیار دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک مکمل جماعت ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، زبردست جان ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، سمجھداری ہے، زوراور ہے، بہادری ہے، سب کچھ ہے، تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مکمل جماعت ہیں۔ یوسف السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ بیٹوں میں یہ انداز کیا لایا، مکر لایا، دونوں میں پھر تضاد ہوا اور قتل تک معاملہ آیا۔ اب اس پر ایک چھوٹی سی اور بات بھی کہ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی سے ایسے کام کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں۔ ایک ہے کہ بچوں کے درمیان میں حقوق کی ادائیگی وہ برابر تھی، ایک ہے باپ کے دل میں ایک اولاد کے لیے طبی میلان، محبت کا اظہار، وہ زیادہ اس پر ملامت نہیں ہے۔ حقوق میں برابری ضروری ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے حقوق میں برابری کی تھی، اور محبت کا اظہار یہ انسانی فطرت ہے، اس ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی وہ معاملہ نہیں، لیکن ایک جائز چیز میں بھی ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا، یا اللہ میں نے تمام بیویوں میں آپ نے فرمایا جس انداز سے، تو میں نے حقوق میں برابری کی ہے، لیکن میرا جو طبی میلان ہے، محبت کا زیادہ میلان ہے، وہ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ ہے، تو اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے پورا کیا، اب جو دل کا میلان ہے وہ میں روک نہیں سکتا، فلہذا اس پہ مجھے نہ پکڑیے گا۔ حقوق کی ادائیگی الگ ہوتی ہے، طبی میلان الگ ہوتا ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ نام جو ہے بگاڑا جاتا ہے پیار کی وجہ سے، جی، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ پیار کی وجہ سے الگ نام رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، نام بگاڑنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ نام بگاڑنے سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی نہیں بگاڑنا چاہیے، باپ نے اچھا نام رکھا ہے، اسلام نے خوبصورت نام پرکھا ہے، تو وہی نام پکارو۔ اور قرآن پاک سورۃ الحجرات، اس میں اللہ رب العزت نے قوم کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کسی کے ناموں کو نہ خراب کرو، صحیح اندازوں سے پکارا کرو، ناموں کو خراب نہ کرو، القاب کو، معاملات کو ایسے نہ چلاؤ۔ اور دوسری چیز کہ پیار کے ساتھ کسی اور نام سے اس کو پکارنا یہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں، حضرت انس کا نام انس ہے، نبی علیہ السلام نے بعض اوقات محبت کے اظہار میں یا ذل اذنین، او 2 کانوں والے ذرا ادھر آؤ، محبت کا اظہار تھا، صحیح ہے۔ تو ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، اظہار محبت الگ چیز ہے، تو وہاں پہ ایک خوبصورت نام رکھ لینا وہ ایک الگ بات ہے، نام بگاڑنا الگ بات ہے، تو نام بگاڑا نہ جائے، ہاں اظہار محبت کے لیے الگ نام وہ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کی ناجائز خواہشات کو کیسے سمجھیں؟ بچوں کی ناجائز خواہشات کو کیا کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بچوں کی ناجائز خواہشات کو سمجھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت ڈالی جائے، پھر اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لینا وہ بھی آسان ہوگا، اور برائیوں کو چھوڑانا وہ بھی آسان ہوگا۔ نہیں بیٹا، یہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ دیکھو بچے، مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کو کوئی ٹافی دے تو اچھا لگتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے بھی احکامات ہیں، تو اللہ رب العزت کے کوئی احکامات پورے کرے، اللہ رب العزت کی باتوں کو پورا کرے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی باتوں کو کوئی توڑ دے گا اللہ کو برا لگتا ہے۔ تو جس طرح آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، اسی طرح آپ یہ بھی چاہو کہ اللہ رب العزت کے احکامات بھی ہم پورے کریں۔ اور میں نے یہ لفظ احکامات یہاں پہ بولا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ احکامات یہ سخت لفظ، یہ جو لغت والے ہیں یہ نہیں بولنے، اس کی عقل کے مطابق بولنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بات، احکامات کی جگہ لفظ بات سے بات کی جائے۔ جسمانی صفائی سے کیسے ہم جسمانی صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو کہہ دیا جائے، پہلے خود باپ تیار ہو، بیٹا مجھے دیکھو، خوشبو آ رہی ہے، صاف لباس ہے،
کیسے اچھا لگ رہا ہے، تو بیٹا اسی طرح آپ کو بھی کوئی دیکھنے والا ہے، تو آپ بھی اپنا لباس اعلیٰ رکھیں، اور روز غسل کی عادت ہو، اپنے ناخن چیک کیے جائیں، صفائی کا لحاظ رکھا جائے، اسپیشل خوشبو خرید کر دی جائے، پوچھا جائے، چیک اینڈ بیلنس سے ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تربیت ایک اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ ایسے دبایا اور چل پڑے، کوئی بٹن نہیں ہے دبایا اور وہ پنکھا ہے کہ چل پڑا، لائٹ ہے کہ آن ہو پڑی، نہیں بھائی، یہ آہستہ 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 ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ہم ڈھلنے لگیں گے نا، الحمدللہ وہ تربیت یافتہ ہو چکا ہوگا، جو اتارا ہے وہ اتر چکا ہوگا۔ مسجد میں بچوں کو نماز کے لیے لانا چاہیے اور کتنی عمر کے لیے لانا چاہیے، اور دوسرا بچی کو لانا چاہیے یا نہیں؟ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ رہ گئی بات کتنی عمر کے، تو اتنے ہوں کہ وہ چیخنا وغیرہ اور نماز کو خراب نہ کریں، اور ایسے نہ ہو کہ وہ بچے مسجد کی صاف صفائی کا بھی خیال نہ رکھیں اور پیشاب وغیرہ کر دیں، اس چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ بچوں کو مسجد میں لانے کا یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں بچے کو لائیں گے نا، آپ کبھی خود بھی نوٹ کریں، کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے نا، وہ بھی ساتھ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نہیں ہے ٹوٹا پیارا پیارا سا رکوع کر رہا ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر پیارا پیارا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پیار آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا مزے کی بات میں نے آپ کو کہا کہ بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو بولنا۔ میں نے باپ کو سے کیا کہتا ہے کہ بیٹا اس طرح سجدہ کرو، اپنی کوشش سے کر رہا ہے، کس طریقے سے؟ ماحول کو دیکھ کر، اس لیے کہا جاتا ہے ماحول بھی اعلیٰ ہو۔ دوسری بات، بچی کو بھی ایک عمر تک لایا جائے، اس میں بھی ایک نماز کی اہمیت آئے گی۔ اس پر میں آپ کو تیسری بات بھی کر دوں، حدیث پاک میں آتا ہے، ہماری فقہ حنفی کے مطابق بھی فرضوں کے لیے مسجد ہے، یہاں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں، اور نفل تو مسجد کی بجائے گھر ہی میں ہے، نفل کی جگہ گھر ہی ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے اندر کافی فوائد بھی ہیں۔ جب بڑا گھر میں پڑھے گا نا نماز، بیٹا ساتھ ہو جائے گا، بیٹی دیکھ لے گی، بیوی کو خاموش دعوت ہے، جس طرح وہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب شب جمعہ پہ آپ آیا کرو نا، تو مرکز کے قریب قریب جو جگہ ہیں نا، وہ والے ساتھی چاہیے کہ پیدل آئیں، بازاروں اور گلیوں سے ہو کر آئیں، بستر جب لائیں گے، سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی، صفائی بہترین انداز، ٹخنوں سے اوپر شلوار، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں سرما، خوشبو لگی ہوئی، مکمل تبلیغی یہ گیٹ اپ، تو آپ کا چلنا خاموش عمل دعوت ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہ ترتیب فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور بچے کو کس عمر میں نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور نماز کے لیے اس کو مارا بھی جائے یا صرف ہو سکے؟ یہ آپ کا سوال، میرا جواب حدیث پاک، 7 سال کی عمر میں ترغیب، 10 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا مارنا، اور ایسا بھی مارنا نہیں کہ جو باپ جلاد بن جاتے ہیں، پیار سے، اور مقصد یہ نہ ہو کہ ہماری بات تم نے نہیں سنی تو غصے کا اظہار نہیں، تربیت کی خاطر مارنا اور ہوتا ہے، اور غصے کے اظہار کے لیے مارنا اور ہوتا ہے، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا مارنا، ڈانٹ ڈپٹ، تو بچہ بھی عادی ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسی خوبصورت ٹین ایج ہوتی ہے جس میں وہ بچہ جس انداز پہ چل پڑے گا مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے 7 سال کی عمر میں ترغیب ہے، 10 سال کی عمر میں اس کو تھوڑا سا زبردستی لانا ہے، تو یہ ایک فائدے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور یہ تو حدیث پاک نے بتایا، لیکن اس سے پہلے بھی مسجد میں لے کر آئے، تربیت کا زمانہ اس کے پیدائش سے شروع ہو گیا ہے، اس لیے اس انداز سے ترتیب کو چلایا جائے۔ بچوں کے نام میں جو نا اکثر کے ناموں میں محمد سے آغاز کرتے ہیں ناموں پر، تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے مطلب نام کے بعد اللہ، جیسے میرا نام رحمت اللہ ہے، میرے بیٹے کا نام سعید اللہ برکت اللہ ہے، تو اس طرح محمد کے ناموں سے وہ زیادہ بہتر ہے یا؟ حدیث پاک میں ناموں کے حوالے سے 2 نام ہیں، حدیث میں آتے ہیں، آقا کو بڑے پسند ہیں، اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، تو اس کے ناموں میں اللہ آ رہا ہے، تو گویا افضل وہ ہے۔ اور رہ گئی بات انبیاء کے نام پہ رکھنا، صحابہ کے نام پہ نام رکھنا، اپنی بچیوں کا صحابیات کے نام پہ نام رکھنا، وہ بھی بہتر ہے، صحیح ہے، یہ چیز ہے۔ اس طرح سننے میں آتا ہے کہ بھئی مقصد یہ ایک مثال کے طور پر میں اپنی مثال سے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میرا نام رحمت اللہ ہے، میرے بیٹوں کا نام سعید اللہ برکت ہے، اور سننے میں ایسا آیا ہے معلومات کے حساب سے بھئی جن ناموں کے ساتھ میں اگر محمد کا نام ہے، نام اس میں گرامی نہ ہونا، اور ان کے 3 بیٹے ہیں، میں نے غالباً کسی یاد نہیں پڑے ہر چیز پہلے کی بات، تو اس میں یہ سنا تھا کہ جن کے 3 بیٹے ہو نا، 3 بیٹے ہو، وہ تینوں بیٹوں کے ناموں میں محمد نام کا نام نہ ہونا، تو اس کے لیے تھوڑا سا فکر مندی کی بات ہے، کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، 10 بچے بھی ہوں اور نام محمد اس میں نہ ہو، اور کسی برائی کی وجہ سے نہیں، بھئی اور نام ہم نے رکھ لیے ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے،
اور اگر ایسی بات ہے کسی کے اگر بچے ہوں اور اس میں تمام میں محمد ہو اور کسی ایک میں اللہ نہ ہو تو پھر وہ بھی کوئی مسئلے کی بات ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے جہاں پہ اجازت دی ہے نا تو وہاں اجازت کو خوبصورت طریقے سے ہم نے انجوائے کرنا ہے, تو اس لیے چلایا جائے گا. ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بندہ اگر اس نام سے بچے کا نام محمد نہیں رکھتا کہ اسے نعوذ باللہ اچھا نہیں لگتا تو پھر سوچنے کی بات ہے, پھر سوچنے کی بات ہے, پھر فکر مندی کی بات ہے. صحیح ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر بچوں کا نام محمد ہوتا ہے اور وہ کوئی اس طرح محمدی کہتے ہیں, کوئی کسی طرح کوئی مطلب کے نام تھوڑے بہت چینج کرتے ہیں. جی کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست. یہ جو مطلب دیہات میں تو کافی مشہور ہے, اصل نام تو مرتے دم تک پڑوسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ نہ کرے, تو یہ غلط بات ہے بھائی. یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے ناموں کو بگاڑ کے, اور بہت غلط بات ہے. قرآن پاک سورۃ الحجرات واضح طور پہ منع کر رہی ہے. تو ناموں کو بگاڑنا اس انداز سے کیا تیسرے پہ امپیکٹ پڑے گا اور کیا انسان کی خود عزت رہے گی؟ کیا ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ نام بگاڑا جائے؟ تو اس لیے اگلے کے لیے بھی یہی چیز ہونی چاہیے. بچے کا نام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہاں تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ تبدیل کیا جا سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ زندگی بھر ایک ہی نام ہوگا, لیکن یہ کہ ایک دنیاوی طور پہ مسائل کا معاملہ ہے کہ پہلے قوم میں کون سی نام مشہور ہو گیا پھر اس کے بعد کون سا, تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. دونوں ٹھیک ہیں, علیحدہ محمد بھی ٹھیک ہے, محمد کے ساتھ کوئی اور نام بھی ٹھیک ہے. اب جیسے میرے بچے کا نام میں نے صرف محمد رکھا ہے, لوگ جزو محمد یعنی نام کا ایک جز محمد رکھتے ہیں, میں نے کل نام محمد رکھا ہے. دونوں ترتیبیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. ہاں چل رہے ہیں.